ثاقب ہم یہ بتائیں کہ کنسنسس ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر کہ کیوں کل کا جلسہ منسوخ ہوا تھا؟ اور دوسری بات ہے کہ اب 8 ستمبر کو ڈیٹ دی ہے، اس میں میں نے پڑھا کہ 40 شرائط بھی رکھی گئی ہیں انتظامیہ کی جانب سے، وہ بھی پی ٹی آئی اگری کر گئی ہے اور اب ہونے جا رہا ہے پھر 8 ستمبر کو جلسہ۔ 8 ستمبر کو جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن 7 کو شاید این او سی جو ہے وہ کینسل ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے مئی سے تقریباً اپریل مئی سے انہوں نے کوشش شروع کی، جو لیگل محاذ ہے وہاں پہ مطلب عدالت کے تھرو انہوں نے اجازت لینے کی کوشش کی، تو آخرکار 6 جولائی کا ان کو این او سی دیا گیا اور 5 جولائی کی تقریباً رات کو این او سی کینسل کر دیا گیا اور مختلف وجوہات لکھی گئیں کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، بندے ان کے گرفتار کر لیے گئے۔ پھر 22 اگست کا این او سی دیا گیا اور وہ 21 اگست کو وڈرا کر لیا گیا، اور 22 اگست کو جب جلسہ جو انہوں نے ملتوی کر دیا اور اس کے بعد ان کو 8 ستمبر کا این او سی دیا گیا، تو میرا نہیں خیال کہ 8 ستمبر کا جلسے کا این او سی بھی برقرار رہے گا۔ 7 ستمبر کو شاید یہ بھی کسی نہ کسی کوئی وجہ ڈال کے کو وڈرا کر لیا جائے، کیونکہ 100 وجوہات ہیں۔ اگرچہ 2 دفعہ کنٹیمپٹ کی پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اسلام آباد انتظامیہ یقینی طور پر، اور وزیر قانون اعظم نذیر طارر صاحب کا ایک بیان مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں جب ان سے کہیں سوال ہوا کہ آپ پی ٹی آئی جس کا احتجاج پروٹیسٹ جو ہے وہ آئینی حق ہے اور پرامن احتجاج کوئی بھی کر سکتا ہے، تو آپ کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ اور وہ اجازت آپ کو قانونی پیرامیٹرز کے اندر رہ کر کوئی شرائط ہیں آپ کی، ان کے تحت جو ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو ہم نارمل ٹریٹ نہیں کر سکتے، ان کو 9 مئی کے جو مطلب جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بعد ہم ان کو ایک نارمل پارٹی کے طور پر ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ تو کیا یہ ایک سب سے اہم سوال ہے کہ 9 مئی یقینی طور پر بہت بڑا واقعہ ہے، انسٹالیشن پر جو ہے وہ حملے ہوئے اور وہ ٹرائل بھی چل رہے ہیں۔ کیا 9 مئی سے پہلے جب یہ آگے تھے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب اور فیڈرل میں بھی گورنمنٹ تھی، نگران حکومت ہی تھی اور وہ کنٹینیوٹی تھی بنیادی طور پر پی ڈی ایم کی حکومت کی، تو کیا فروری سے آنورڈ پی ٹی آئی کو اجازت تھی مئی 9 تک جو ہے وہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ ان کو اجازت نہیں تھی۔ مطلب کہیں بھی اب انہوں نے جلسہ کرنا ہے، ان کی پکڑ دکڑ شروع، ان کے خلاف مقدمے، اور تقریباً 9 مئی سے پہلے پی ٹی آئی کی تقریباً لیڈرشپ جو ہے زیادہ تر لوگوں پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مقدمہ کسی نہ کسی صورت میں موجود ہی تھا۔ مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ وہ مقدمے نہیں بنے تھے اور نارمل تھا۔ اسلام آباد میں اسلام آباد کی بات کرتا ہوں، 9 مئی سے پہلے بھی اسلام آباد میں جلسے کی اجازت نہیں تھی، لیکن جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس میں بھی ان کو، جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ چل رہی تھی تو اسلام آباد میں ان کو جلسے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن اسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے دفعہ 144 لگی ہوئی تھی اسلام آباد میں، تو سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے احتجاج کیا تھا۔ مطلب ریڈ زون میں تو ویسے ہی جلسے کی اجازت نہیں ہے کہ دفعہ 144 بھی تھی، دفعہ 144 تھی، وہی ڈپٹی کمشنر اسلام آباد تھے جو پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، لیکن پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سپریم کورٹ کے باہر جلسہ کرتی ہے۔ تو یہ ایک معاملہ 9 مئی، اگر تو 9 مئی کے بعد یہ سارا ہوتا تو ہم کہتے ٹھیک ہے، 9 مئی سے پہلے بھی یہی پوزیشن تھی۔ ایک طرف حکومت ہرڈلز کریٹ کری، این او سی نہیں دے رہی، اس کی وجہ سے ان کا جلسہ نہیں ہو پا۔ ثاقب آپ یہ بتائیے گا کہ اب علاقے میں کیا صورتحال ہے، کس طرح کے آپریشنز کیے جا رہے ہیں، پلاننگ کیا کر رہی ہے اب حکومت نئے سرے سے؟ ہر تھوڑے عرصے بعد نئے سرے سے پلاننگ ہی ہم سنتے ہیں کہ بہت بڑے آپریشن کی تیاری جو ہے وہ کر لی گئی ہے۔ اب کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے کہ وہاں پہ اندر اس کچے کے علاقے میں پولیس کی پکٹس وغیرہ جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، جہاں جو پولیس کے جوان ہیں وہ 20 22 یا 25 ایک پہ ہوتے ہیں، تو یہ بھی وہیں پہ تھے اور واپس تھانے آ رہے تھے۔ تھانہ جو ہے وہ اس سے تقریباً 8 کلومیٹر دور ہے، تو آ رہے تھے، بارش شدید ہوئی 5 بجے تقریباً، گاڑی ان کی اس میں پانی بہت زیادہ تھا، تو پھر تھانے سے ایک گاڑی گئی اور وہاں پہ شام کے بعد راکٹ لانچر جو ہے وہ ان پر فائر کیے گئے اور اس کے بعد ان پر اٹیک ہوا اور یہ شہید ہو گئے۔ بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، 12 سے بھی زیادہ تعداد جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ تو یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ جس پولیس نے حفاظت کرنی ہے عام شہریوں کی، وہ خود جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہے، اور ان کے پاس بختر بند گاڑی کیوں نہیں تھی، بلٹ پروف جیکٹس کیوں نہیں تھیں؟ اگر اتنا جدید اسلحہ وہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، وہ کہاں سے وہ وہاں سارا جو ہے وہ سپلائی ان کو جا رہی ہے؟
پھر انٹرنیٹ ہے، پھر اتنا جدید سسٹم ہے، ہر عرصے تھوڑے عرصے بعد پچھلی حکومت میں بھی، ابھی پی ڈی ایم کی پچھلی حکومت میں، ابھی ہر تھوڑے عرصے بعد ہم سنتے ہیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، اور سچویشن یہ ہے کہ اس کے جو قریبی علاقے ہیں، اب گھوٹکی ہے یا جو پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے سنگم پہ یہ سارا جو کچے کا علاقہ بنتا ہے، تو یہ بتایا جاتا ہے کہ فرض کریں کہ اگر ڈاکو گئے کسی شہر میں اور وہاں لوگوں کو اغوا کرنے کے لیے واپس جا رہے تھے، ان ڈاکوؤں کو جو کراس فائرنگ میں مار دیا لوگوں نے، ایک یا دو، تو وہ ڈاکو پھر باقاعدہ بدلہ لیتے ہیں اسی گھر سے جو جنہوں نے مارا ہوتا ہے. اس وجہ سے اتنا خوف ہے ان جو قریبی علاقوں میں کہ لوگ مطلب اس پہ اگر، تو یہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن ہے. گورنمنٹ کو کوئی مضبوط قسم کا کوآپریشن کرنا چاہیے تاکہ اس پر جو ہے قابو پایا جا سکے. پرائیورٹی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے.